تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 31 اور 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سو اگر وہ اعراض کریں تو بلا شبہ اللہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ ان دونوں آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت فرما برداری اور حکم ماننے کو کہتے ہیں، اور اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اتباع اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ جتنی بھی مذہبی قومیں ہیں وہ اللہ کو مانتی ہیں، اگرچہ ماننے کے طریقے مختلف ہیں، اور انہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کتاب میں یہ اعلان کروا دیا، محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں، اس کا ایک معیار ہے، اور وہ محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اس محبت کا معیار جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اور جو کچھ کر کے دکھایا اسے اختیار کریں اور اسے عمل میں لائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی، اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر و خوبی کا ذریعہ بنے گی۔ اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان دونوں اطاعتوں سے اعراض کرنے والے کو کافر قرار دیا، اور فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرما برداری عقائد میں بھی ہے اور ارکان دین میں بھی، فرائض میں بھی اور واجبات میں بھی۔ عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی، فرائض کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کسی کے عقائد صحیح ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو اور فرائض کو فرائض مانتا ہو تو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عملی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔